بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کلندری بیڑا کے محترم عزیز دوستو، السلام علیکم۔ محترم ناظرین، یہ واقعہ حضرت سیدنا خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ اور اس عورت کا ہے جس نے اپنے ناجائز بچے کا الزام حضرت سیدنا خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ پر لگایا۔ محترم ناظرین، یہ واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک مرتبہ سلطان شمس الدین التمش رحمت اللہ علیہ اپنا دربار لگائے ہوئے بیٹھے تھے۔ قاضی بھی وہاں پر موجود تھا۔ لوگوں کے مسائل و مقدمات سنے جا رہے تھے کہ اچانک دربار کے باہر سے ایک عورت کی چیخنے چلانے کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ سلطان شمس الدین التمش رحمت اللہ علیہ اپنے تخت پر بیٹھے ہوئے تھے۔ جب انہوں نے چیخنے چلانے کی آوازیں سنی تو سلطان شمس الدین رحمت اللہ علیہ نے اس عورت کو اندر بلانے کا حکم دیا کہ اس عورت کو اندر بلایا جائے جو باہر اتنے چیخ و پکار کر رہی ہے۔ اس عورت کو اندر بلا لیا گیا۔ سلطان شمس الدین رحمت اللہ علیہ اپنے وقت کے بہت ہی بڑے حکمران تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت طیبہ اور شریعت اسلامیہ کے مطابق اپنے حکومت کو چلا رہے تھے۔ فرمانے لگے کہ اے عورت، تجھے کیا ہوا؟ تو کیوں اتنے چیخ و پکار کر رہی ہے؟ تو کیوں اتنے زوروں سے رو رہی ہے اور کیوں اتنا واویلا کر رہی ہے؟ وجہ کیا ہے؟ وہ عورت کہنے لگی، اے سلطان، میرے کوکھ میں بچہ ہے۔ ایک شخص نے میرے ساتھ غیر شرعی کام کیا، میرے ساتھ ناجائز تعلقات رکھے اور مجھے حمل ہو گیا۔ اب میرا یہ بچہ پیدا ہونے والا ہے، مگر جب میں اس کے پاس گئی تو وہ شخص نے اس بچے کا باپ بننے سے انکار کر دیا۔ اب وہ ماں نہیں رہا کہ یہ بچہ اس کا ہے۔ سلطان شمس الدین التمش رحمت اللہ علیہ، جو کہ اللہ کے ولیوں کو ماننے والے تھے اور جو بہت ہی بڑے خود بزرگ تھے، شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر سختی سے کاربند تھے، جن کی حکمرانی عدل و انصاف اور رحم دلی کے رایات پر بہت ہی مشہور تھی۔ جلال میں آ گئے، فرمانے لگے، میرے ہوتے ہوئے کہ جس کی حکومت شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق چل رہی ہے، جس کا عدل و انصاف پوری دنیا میں مشہور ہے، میرے ہوتے ہوئے کوئی شخص کوئی بندہ ایسا غلیظ کام کرے تو مجھ کو اس کا نام بتا، ابھی میں اس کا گردن نہ اڑا دوں تو پھر کہنا۔ وہ مکار عورت سلطان کی دربار میں رونے لگی، فریاد کرنے لگی اور کہنے لگی، اے سلطان، آپ سن نہیں پائیں گے، آپ کی اندر اتنی ہمت اور طاقت نہیں ہوگی کہ اس شخص کو سزا دے پائیں جس کا میں بیان کرنے والی ہوں۔ سلطان شمس الدین رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے، تو بیان تو کر صحیح، تو دیکھ تو صحیح، میں اس بندے کا کیا حشر کرتا ہوں کہ میں اس بندے کی گردن نہ اڑا دوں تو پھر کہنا۔ جب اس عورت نے اس شخص کا نام لیا تو دربار میں سناٹا چھا گیا۔ اس عورت نے کہا کہ اے سلطان، یہ بچہ خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کا ہے۔ اس شخص نے میرے ساتھ ناجائز کام کیا، ناجائز عمل کیا اور یہ بچہ اس کا ہے، مگر وہ ماننے کو
تیاری نہیں۔ سلطان کے اوپر یہ سن کر سخت طاری ہو گیا کہ میرے پیر کے متعلق یہ عورت ایسی بات کر رہی ہے۔ فرمانے لگے تیری ہمت کیسے ہوئی میرے پیر کے خلاف ایسے بات کرتے ہوئے؟ تجھے شرم نہ آئی؟ تیری زبان بند نہ ہو گئی؟ وہ عورت کہنے لگی کہ واقعی بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ اس کا باپ ہے۔ سلطان شمس الدین رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے کیا تیرے پاس کوئی گواہ ہے؟ تو گواہ بھی حاضر ہو گئے۔ 4 بندے کھڑے ہو گئے گواہی دینے کے لیے۔ سلطان شمس الدین رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے کیا تم گواہی دیتے ہو جو یہ عورت کہہ رہی ہے کیا یہ سچ ہے؟ گواہ کہنے لگے جی حضور، ہم نے خود دیکھا ہے اس عورت کو بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کے وہاں جاتے ہوئے، اور یہ بچہ اسی کا ہے، لیکن اب وہ ماں نہیں رہا۔ سلطان شمس الدین رحمت اللہ علیہ جلال میں آ گئے۔ وہ عورت بولنے لگی بلاؤ اب اس کو، میں دیکھتی ہوں اب تم اسے سزا دیتے ہو کہ نہیں۔ سلطان شمس الدین رحمت اللہ علیہ نے ایک بندے کو بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کی وہاں بھیجا۔ اس بندے نے کہا کہ عالی جا کرم فرمائے۔ خواجہ بختیار کاکی جو کہ بہت ضعیف ہو چکے تھے بہت ہی مشکل سے دربار میں حاضر ہوئے۔ جیسے ہی وہ حاضر ہوئے تمام لوگ ان کی عدم میں کھڑے ہو گئے۔ خواجہ بختیار کاکی فرمانے لگے اے لوگو بیٹھ جاؤ، میں پیر بن کر نہیں بلکہ میں دربار میں ایک مجرم بن کر آیا ہوں اور مجرموں کے ساتھ یہ سلوک روا نہیں، بیٹھ جاؤ۔ سلطان شمس الدین رحمت اللہ علیہ عرض کرنے لگے کہ عالی جا یہ عورت آپ کے بارے میں یوں کہہ رہی ہے۔ حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ نے اس عورت کی طرف دیکھا اور فرمانے لگے کہ میرا رب جانتا ہے کہ میں اس عورت کو جانتا ہی نہیں، میں نے اس کو کبھی دیکھا ہی نہیں۔ وہ عورت کہنے لگی اچھا وہ وقت بھول گئے جب لوگوں کو تہجد کے وقت پیغام بھیج کر مجھ کو اپنے ہاں بلایا کرتے تھے اور میرے ساتھ اپنی راتیں رنگین کیا کرتے تھے۔ اب جب بچہ پیدا ہونے والا ہے تو اب تم مانے کو تیاری نہیں۔ یہ دیکھو گواہ بھی موجود ہیں۔ خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کے ماتھے پر شرمندگی سے پسینہ آ گیا۔ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور بارگاہ الہی میں عرض کیا کہ اے میرے مولا اگر تو اسی حال میں میرے سے راضی ہے تو میں بھی راضی ہوں۔ پھر خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ نے سلطان سے عرض کیا کیا ایک دن کی مہلت مل جائے گی؟ مجھے ایک دن کی مہلت دے دو، صبح دوبارہ دربار لگا لینا اور فیصلہ اپنا سنا دینا۔ سلطان نے دربار برخاست کر دیا اور ایک دن کی مہلت دے دی اور خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ دربار سے گھر کو چلے گئے اور آدھی رات کا وقت ہوا۔ خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ اٹھ گئے اور مصلے پر بیٹھ گئے اور اللہ کو یاد کرنا شروع کر دیا۔ اللہ کے بارگاہ میں رو رو کر عرض کرنے لگے کہ اے میرے مولا بے شک عزت اور ذلت تیرے ہاتھ میں ہے اور میری عزت تیرے ہاتھ میں ہے۔ اے میرے مالک میری مدد فرما، اور اللہ کو یاد کرنا شروع کر دیا اور دکھی دل سے اپنے استاد پیر حضرت خواجہ غریب نواز کو بھی یاد کرنے لگے اور روتے روتے ان کی آنکھ لگ گئی۔ خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ ان کی پیر حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ جو اس وقت حیات تھے خواب میں آئے اور کہنے لگے کہ اے بختیار کاکی گھبرانا نہیں، میرا انتظار کرنا، میں صبح دربار میں پہنچ جاؤں گا۔ سلطان سے کہنا کہ
میرا انتظار کرے۔ پھر جب صبح ہوئی تو خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ انتظار میں لگے ہوئے تھے۔ اسی دوران جیسے ہی سلطان نے خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ سے سوال کرنا چاہا کہ خواجہ غریب نواز سامنے سے تشریف لا رہے ہیں، آپ رحمت اللہ علیہ نے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی سے پوچھا، تم کیوں پریشان ہو؟ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ منہ سے تو کچھ کہہ نہ سکے، لیکن آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ سرکار خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ نے اس عورت کی طرف غصے سے دیکھا اور کہنے لگا، اے عورت کی کوکھ میں پلنے والے بچے، تیری ماں قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ پر تیرے باپ ہونے کا الزام لگاتی ہے، تو ان سب کو سچ بتا۔ وہ عورت کہنے لگی کہ بھلا کوکھ میں پلنے والا بچہ بھی کبھی گواہی دیتا ہے؟ آپ سرکار رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، چپ کر بدکار عورت، اللہ چاہے تو سب کچھ ہو سکتا ہے۔ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کا ارشاد فرمانے ہی تھا کہ اس عورت کی پیٹ سے اتنی صاف آواز آئی، ادھر موجود سبھی لوگوں نے صاف صاف سنا۔ بچے نے پیٹ میں کہا کہ السلام علیکم حضور، میری ماں کا بیان بالکل غلط ہے اور یہ بڑی حرام کار اور جھوٹی ہے۔ قطب الدین کاکی رحمت اللہ علیہ کا دشمنوں نے اسے سکھا کر بھیجا ہے تاکہ ان کی عزت لوگوں کے سامنے گر جائے۔ بچے کی یہ بات سن کر وہاں پر موجود سبھی لوگوں کو بہت ہی حیرت ہوئی اور اس عورت نے جھوٹ بولنے اور الزام لگانے کا اعتراف کیا۔ سرکار خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ عزت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ یہ کہہ کر انہوں نے بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کا ہاتھ تھاما اور دربار سے باہر جانے لگے۔ سلطان شمس الدین التمش رحمت اللہ علیہ پیچھے بھاگے، عرض کرنے لگے کہ عالی جاں کہاں جا رہے ہیں، کدھر جا رہے ہیں؟ فرمایا، بختیار کاکی میرا تھا، تیرے حوالے کیا تھا تاکہ ان سے تو فیض حاصل کرے اور ان کی عزت کرے۔ تیرے سے یہ کام نہیں ہوا، اسی لیے میں اس کو واپس اجمیر لے جا رہا ہوں۔ سلطان نے عرض کیا کہ عالی جاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی خاطر ہی انہیں ادھر رہنے دے۔ خواجہ غریب نواز مان گئے اور بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ سے فرمایا، اب تو ان کے پاس رہے، اب انشاءاللہ قیامت تک کوئی بھی تیرے طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھے گا اور تیرے رسوائی کا سبب نہیں بنے گا۔